بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھے اور لوگوں کے ایک کثیر مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، عورت کے مہر زیادہ نہ باندھو، آئندہ مجھے کسی کے متعلق یہ خبر نہ پہنچے کہ اس نے اس مقدار سے زیادہ مہر دیا ہے جس مقدار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر دیا یا اس کی طرف بھیجا گیا ہے، الا یہ کہ میں اس سے زیادہ مقدار بیت المال میں مقرر کروں۔ یہ فرما کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ راستہ میں ایک قریش کی عورت نے آپ رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، یہ بتائیے، اللہ کی کتاب قرآن اتباع کی زیادہ حقدار ہے یا آپ رضی اللہ عنہ کی بات؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اتباع کی زیادہ حقدار ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ رضی اللہ عنہ نے ابھی لوگوں کو عورتوں کا زیادہ مہر باندھنے سے منع کیا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 20، اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر ایک عمر سے زیادہ فقیہ ہے۔ پھر واپس ممبر کی طرف تشریف لے گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے تمہیں عورتوں کا مہر مقررہ مقدار سے زیادہ باندھنے سے منع کیا تھا، لیکن اب حکم یہ ہے کہ ہر شخص جیسے چاہے اپنے مال میں تصرف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جب فاتح و منصور ہو کر واپس لوٹے تو ایک سیاہ فام بچی حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو صحیح سلامت واپس کیا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گیت گاؤں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ اس بچی نے دف پکڑی اور بجانے لگی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو وہ برابر بجاتی رہی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بجاتی رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو اس بچی نے اپنی وہ دف زمین پر پھینکی اور خوف و ڈر کے مارے بیٹھ گئی۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، شیطان تجھ سے خوف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پروقار اور پرسکون انداز میں بیٹھے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد صحابہ و تابعین رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو نادر اور انوکھے واقعات سنا رہے تھے۔ اسی اثناء میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی مدینہ کی کسی گلی میں ایک جن سے ملاقات ہو گئی۔ اس جن نے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو کشتی کی دعوت دی، چنانچہ ان کی کشتی ہوئی تو ان صحابی رضی اللہ عنہ نے اس جن کو پچھاڑ دیا۔ وہ جن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، صحابی رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس جن نے دوبارہ کہا کہ اب دوبارہ کشتی ہو جائے، چنانچہ پھر ان میں کشتی ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس جن کو زور سے پٹخ دیا اور اس کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تم کمزور اور لاغر جسم کے آدمی لگتے ہو، تیرے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھوں جیسے ہیں، یا پھر تم کوئی جن ہو؟ جن نے کہا، ہاں خدا کی قسم میں جنوں میں سے ہوں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک چھوڑنے کا نہیں جب تک تم مجھے وہ دعا نہیں بتا دو گے جس کے ذریعے ہم تمہارے اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ اس جن نے کہا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ کسی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کون شخص تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا صحابی عمر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے پاس امیر المومنین کی حیثیت سے بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ارد گرد بیٹھے مختلف باتیں کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدح سرائی کرنے لگے کہ خدا کی قسم اے امیر المومنین، ہم نے کوئی شخص نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو۔
آپ سے زیادہ حق گو ہو اور آپ سے زیادہ منافقین پر سخت گیر ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ وہ بھی ان میں بیٹھے تھے، آپس سے باہر ہو رہے تھے۔ پھر چلا کر کہنے لگے، خدا کی قسم تم جھوٹے ہو۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے عوف وہ کون ہے؟ عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واقعی عوف سچ کہتے ہیں اور تم جھوٹ کہتے ہو۔ خدا گواہ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار تھے۔ میں تو اپنے گھر کے اونٹوں سے زیادہ بھٹکنے والا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے 60 درہموں کا گھی خریدا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ گھی ہے جو میں نے اپنے مال سے خریدا ہے، آپ رضی اللہ عنہ کے نفقہ سے نہیں خریدا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ گھی نہیں چکھوں گا تا وقت یہ کہ لوگ شکم سیر ہو جائیں۔ ایک دن غم و حزن کے عالم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ لوگوں کی اتنی تعداد تھی کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ فرمایا، لوگوں میں اپنی حیثیت سے واقف ہوں۔ میں اپنی خالہ جو بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی کی بکریاں چرایا کرتا تھا، جس کے عوض مجھے مٹھی بھر کھجوریں ملتی تھیں۔ یہ فرمایا اور منبر سے نیچے اتر گئے۔ ہر طرف تعجب خیز آوازیں آنے لگیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ہم کو کس لیے جمع کیا تھا؟ یہ آپ رضی اللہ عنہ نے کیا بات کہی ہے؟ خدا گواہ ہے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر دریافت کیا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہا؟ آپ رضی اللہ عنہ کی کیا مراد تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے مرتعش ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے فرمایا، اے ابن عوف رضی اللہ عنہ، تیرا ناس ہو۔ میں نے اپنے نفس سے خلوت کی تو نفس نے کہا، تو امیر المومنین ہے، تیرے اور اللہ کے درمیان اور کوئی نہیں ہے، بھلا تجھ سے افضل اور کون ہو سکتا ہے؟ بس میں نے چاہا کہ اس کو اس کی حیثیت جتا دوں۔ ایک دفعہ ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور غصہ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، خدا کا خوف کھائیے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس سے کہنے لگا، کیا تم امیر المومنین کو کہہ رہے ہو کہ خدا کا خوف کرو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو یہ بات کہنے دو، اس نے کیا اچھی بات کہی ہے۔ تم میں کوئی خیر و بھلائی نہیں جب تک تم یہ بات ہم سے نہ کہو، اور ہم میں کوئی بھلائی نہیں جب کہ ہم تم سے یہ بات قبول نہ کریں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور از راہ نصیحت اعلان کیا کہ میں تم کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جو آدمی میرے اندر کوئی عیب جانتا ہو وہ اس عیب کو ضرور ذکر کرے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور و غوغا مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کے اندر 2 عیب ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور مسکراتے ہوئے دریافت کیا، وہ کون سے عیب ہیں؟ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 2 قمیضیں ہیں، ایک قمیض پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ 9 بہ 9 کھانے جمع کرتے ہیں، جبکہ یہ عام لوگوں کی وسعت سے باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اب میں 2 قمیضوں اور 2 طرح کے کھانوں کو ہرگز جمع نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات فرمائی۔ ایک دن مسجد آخر تک بھری ہوئی تھی۔ لوگ سوالیہ نظروں سے باہم تبادلہ خیالات کرنے لگے کہ امیر المومنین کو آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی، وہ کہاں ہیں؟ چند لمحوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر چڑھنے کے بعد لوگوں سے معذرت خواہی کرتے ہوئے فرمایا،
میں اصل میں اپنے یہ کپڑے دھو رہا تھا اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی دیوار کے نیچے چہار زانوں بیٹھے تھے اور آپ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد آپ کے احباب بیٹھے تھے۔ واعظ و نصیحت کی باتیں اور نادر و عمدہ گفتگو جاری تھی کہ کسی جانب سے بدبو سی اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں اس شخص کو بقسم کہتا ہوں کہ وہ اٹھے اور وضو کرے۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے اور انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر عمل دشوار محسوس ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہم سب وضو کر لیتے ہیں۔ ان کا مقصد اس سے یہ تھا کہ اس طرح اس شخص کی سبکی نہ ہوگی جس نے ہوا خارج کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تم زمانہ جاہلیت میں بھی کیا ہی خوب سردار تھے اور زمانہ اسلام میں بھی کیا ہی خوب سردار ہو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بنو حارثہ کے چشمہ کے پاس محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ وہ بڑے جرأت مند اور حق گو آدمی تھے، خواہ اس حق بات کہنے پر موت بھی ہوتی۔ چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اے محمد، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے میں پسند کرتا ہوں اور جیسے وہ شخص چاہتا ہے جو آپ رضی اللہ عنہ کے لیے خیر کو پسند کرتا ہے۔ میں آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ مال جمع کرنے پر بڑے طاقتور ہیں اور اس مال سے پاک دامن ہیں، مال کی تقسیم میں عدل کرتے ہیں۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے ایسے لوگ بھی میری قوم میں پیدا کیے ہیں، جب کہ میں ٹیڑھا ہونے لگتا ہوں وہ مجھے سیدھا کر دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چلو کسی کو اپنا حکم یعنی ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ان کی بات کو قبول کرتے ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ثالث بنانا تجویز کیا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنا ایک فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ حالانکہ دوسرے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے فیصلے کروانے آتے تھے۔ جب وہ دونوں ان کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کے لیے اپنا فراش کشادہ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا، یہ تم نے اپنے فیصلہ میں پہلا ظلم کیا ہے، میں اپنے فریق مخالف کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کسی بات کا دعویٰ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پر امید ہو کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ امیر المومنین کو قسم سے بری کر دیں اور میں ان کے سوا اور کسی کے لیے اس کی درخواست نہیں کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاتے ہوئے فوراً قسم کھا لی، پھر دوبارہ قسم کھائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اس فیصلے کا ادراک نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عام مسلمان آدمی برابر ہو گیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام گئے تو استقبالیہ وفد آنے سے کچھ پہلے راستہ میں ایک دریائی گزرگاہ آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ سے اترے، جوتے اتار کر ایک طرف کو پھینکے اور اونٹ کی مہار کو پکڑ کر اس پانی میں گھس گئے اور وفود کے آنے تک اسی حالت میں رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے ان شامیوں کے سامنے ایک عجیب کام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ ان کے سینہ پر مارتے ہوئے کہا، ہائے افسوس، اے ابو عبیدہ، تمہارے سوا کوئی اور یہ بات کہتا تو کوئی حرج نہیں تھا،
تم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل، حقیر اور قلیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تم کو عزت دی۔ اگر تم اسلام کے سوا کسی چیز میں اپنی عزت تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیریز کی آج کی یہ قصہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔